بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين، أما بعد. جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ وغیرہ صحائح ستہ کی مستند حدیث کی کتابوں میں حضرت عبداللہ ابن ابی اوفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو کوئی حاجت اور ضرورت ہو اللہ تعالی سے یا کسی انسان سے، تو اسے چاہیے کہ وہ اچھی طرح وضو کرے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، یعنی الحمدللہ کے کلمات پڑھے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھے، اور پھر اس کے بعد یہ مخصوص دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اور اس کے ساتھ اپنی ضرورت کے مطابق جو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے وہ مانگے۔ یہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نسخہ، وہ طریقہ، وہ عمل جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اختیار کیا اور اپنی امت کو بھی سکھایا ہے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول شریف تھا، عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کوئی پریشانی، کسی قسم کی فکر، کوئی بھی فکر والی بات سامنے آتی تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے، نماز پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، مشکل حالات میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے، یعنی ان حالات میں صبر بھی کرتے رہو اور ان سے نجات کے لیے نماز کا اہتمام کرو۔ تو یہ جو نماز ہے، 2 رکعت نماز، صلاۃ الحاجت، حاجت کی نماز اس کو کہا جاتا ہے، اور محدثین کرام نے اس حدیث کی روشنی میں، دیگر احادیث مبارکہ کی روشنی میں فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خاص ان خزانوں کی چابی ہے، کنجی ہے کہ اپنے مسائل کو حل کروانے کے لیے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے سارے مسائل کو حل کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، اس لیے اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے، اور اس کا طریقہ یہ بیان کیا گیا ہے۔ اب ایک سوال یہ کیا گیا تھا کہ صلاۃ الحاجت، حاجت کے جو نفل ہیں یہ کس وقت پڑھے جائیں؟ تو دیکھیں، اصولی بات تو یہ ہے کہ مکروہ اوقات کے علاوہ، مکروہ 3 اوقات تو وہ ہیں جن میں کوئی نماز بھی جائز نہیں: سورج طلوع ہو رہا ہو، عین زوال کا وقت بالکل سروں کے اوپر آ جائے، اور تیسرا جب سورج غروب ہو رہا ہو، اس میں تو ہر نماز منع ہے۔ اس کے علاوہ فجر کا پورا وقت، فجر کی اذان سے لے کر سورج طلوع ہونے تک، اس میں نفل نماز منع ہے۔ پھر عصر کے فرضوں کے بعد سے غروب آفتاب تک نفل نماز منع ہے۔
تو ان اوقات کو چھوڑ کر جب چاہیں آپ یہ صلاۃ الحاجت پڑھ سکتے ہیں، نفل ادا کر سکتے ہیں۔ بعض محدثین کرام نے لکھا کہ زیادہ بہتر ہے عشاء کے بعد آپ پڑھیں، تنہائی یکسوئی میں اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے حوالے سے ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مشکات کی شرح میں یہ لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ صلاۃ الحاجت ہفتے کے دن صبح کے وقت میں پڑھی جائے، ہفتے کے دن صبح، تہجد میں نصیب ہو جائے تو بہت اچھا، ورنہ اشراق کے وقت میں سورج طلوع ہونے کے بعد نفل پڑھیں اور اس کے بعد مانگیں۔ تو دوسری حدیث پاک کے حوالے سے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کا ضامن بن جاتا ہوں۔ لہٰذا ہفتے کا دن ہو تو زیادہ اچھی بات ہے، ورنہ کسی بھی دن اور ان مکروہ اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت میں آپ صلاۃ الحاجت پڑھ سکتے ہیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز لینا چاہتا ہے یا بندوں سے اپنے مسائل حل کروانا چاہتا ہے، اس کا حقیقی، اصل اور سب سے مؤثر ذریعہ یہی ہے اپنے رب سے مانگے۔ اسی لیے اس حدیث پاک میں فرمایا اللہ سے کوئی کام ہو یا بندوں سے کام ہو تو بندوں کے دل بھی اللہ کے قبضے میں ہیں۔ یہ جو ہمارے اسباب ہیں یہ اسباب بھی اللہ کے قبضے میں ہیں، اللہ کے حکم سے ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔